بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب میں عبدالرحیم خانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے آج دعوت دی، آپ نے تحریک انصاف میں شمولیت کی، اور آپ کے ساتھ سب کو میں جو بھی آج تحریک انصاف میں جو ہمارے ساتھ قرآنی صاحب جو اس مشن میں ہمارے ساتھ آج شامل ہوئے، میں آج آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ عبدالرحیم صاحب، آپ نے کرکٹ کی ٹرمینالوجی سے شروع کیا کہ کتنے رنز رہ گئے اور کتنی وکٹیں چاہیے، اور اوول کی وکٹ ہے اور گیند سوئنگ کر رہا ہے۔ تو میں کرکٹ کی ٹرمینالوجی سے ہی، کرکٹنگ ٹرم سے ہی آپ کو شروع کرتا ہوں اپنی بات کو، یہ کہ نمبر 1 پرنسپل جب آپ مقابلہ کرنے کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ جاتے ہیں تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ کبھی اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھو۔ مجھے یہ کئی دفعہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ یہ جو اوپینین پولز میں اب تحریک انصاف اوپر جا رہی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں، مجھے اپنی ٹیم کا ذرا ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ یہ میچ بڑا آسان لینا شروع ہو گئے۔ تو میرا جو تجربہ وہ یہ ہے کہ جب تک آخری گیند نہیں ہو جاتا میچ جیتا نہیں جاتا۔ لہٰذا میں اپنی ٹیم کو آج بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کو سندھ کی ساری ٹیم کو کہہ رہا ہوں کہ ریلیز نکالیں، پبلک میں نکلیں، موٹر سائیکلوں کی ریلیز، سائیکلوں کی ریلیز، رکشہ کی ریلیز، لیکن پبلک میں جائیں۔ ہر کوئی اپنے حلقے میں ایسی گلی نہ ہو جدھر آپ پہنچے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس وقت عوام تیار ہے تبدیلی کے لیے، وہ دیکھنا چاہتی ہے، پارٹی کی طاقت دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ تب تک نہیں نظر آئے گی۔ پلیز بیٹھ جائیں۔ وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ تو کرکٹنگ پہلی ٹرم تھی۔ ایک اور یہ کہ مجھے بار بار یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جب کہا تھا کہ امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو آپ فوج کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو لاہور میں ہوا ہے، یہ اسی کی میں بات کر رہا تھا کہ جب امپائر ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، وہ یہ نظر آتا ہے جو کہ لاہور میں یہ سارا جو لاہور کو پیرس بنانا تھا وہ ساری قوم کے سامنے آ گیا کہ اصلیت کیا ہے۔ ڈرامہ بازی، ہلو اب جا رہی ہے سے ہلو، چلے میں اس سے بات کرتا ہوں، ویسے بات کرتا ہوں۔ جی میں ویسے ہی کرتا ہوں، میری آواز چلی جائے گی سب کے پاس۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب امپائر کی انگلی کا مطلب جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو پینما بھی نکلاتا ہے، وہ کوئی ہم نے نہیں نکالا تھا اپوزیشن، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ تھی پینما۔ اور باقی بھی جو چیزیں آپ کے سامنے ہوئے ہیں، جو جس طرح کے ایونٹس ہوئے ہیں، یہ کہ ہم نے نہیں، اپوزیشن نے نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو بارش ہوئی ہے، یہ جو سارا اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ، 40 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ شہباز شریف کی شکل سے صرف اشتہاروں میں آئی تھی۔ یہ جو اشتہاروں میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب کتنی لاہور پیرس بن گیا، تو اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک بارش کر کے ہی آپ کو سب کو بے نقاب کر دیتا ہے، اصلیت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ جو جب میں کہہ رہا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو، تو میرا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، سب سے بڑا امپائر وہ ہے، مالک وہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ الیکشن میں بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ لوگوں کے دلوں کا پہ راج کرتا ہے۔ تو آج جو پبلک کے اندر فیصلہ پبلک کے نظر آ رہا ہے کہ ایک موقع دینا چاہیے، بار بار یہ 30 سال سے
वही जमातें बारियां लेती आ रही हैं और लोगों के हालात नीचे जाते जा रहे हैं। कौम मकरूज होती गई है। कभी कौम पे इतने कर्जे नहीं चढ़े जो आज चढ़े, कभी माशी हालात इतने बुरे नहीं थे, कभी रुपया इतना नीचे नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में जो आज है, और कभी ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। एक्सपोर्ट्स छोड़ें आप, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। बांग्लादेश हमारे साथ पीछे से शुरू हुआ था, आगे चला गया। बांग्लादेश, मुझे याद है जब ईस्ट पाकिस्तान होता था तो लोग कहते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है ईस्ट पाकिस्तान। मैंने अपने कानों से सुना है कि ईस्ट पाकिस्तान अच्छा अलहदा हुआ तो हम तो अब आगे बढ़ सकेंगे। वो आज हमारे से आगे निकल चुका है। हर चीज में ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो इंसानों के ऊपर असल सरमायाकारी इंसान होते हैं कौम, सारे बर्रे सगीर में पीछे रह गए हैं। बर्रे सगीर दुनिया का गरीब तरीन इलाका है, उधर भी पीछे चले गए हैं। वो मुल्क जो 60s के अंदर सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है, इदारे इन्होंने तबाह कर दिए। सारे पाकिस्तान के जो इदारे थे, जो कि हम जब बड़े हो रहे थे मजबूत इदारे थे, इदारों के ऊपर तो मुल्क ऊपर जाता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविल सर्विस 60s में एशिया के अंदर बेहतरीन सिविल सर्विस गिनी जाती है। हमारी इसी पाकिस्तान की सिविल सर्विस ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए 60s में, मंगला डैम, तरबेला डैम, वारसक डैम, यानी वही PIA पाकिस्तानी चला रहे थे जो दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। तो हमने अपने सामने ये लोगों को, जो इन्होंने बारियां ली हैं 30 साल में, इन्होंने मुल्क को तबाह करते देखा, हमारे सामने हुआ है। ये इनके बच्चे आज जो बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, 600 करोड़ रुपए के घर में हसन शरीफ रहता है, नवाज का बेटा। कोई बता नहीं सकता कि क्या कौन सी बिजनेस की उन्होंने, किधर से पैसा आया, और वो इसलिए नहीं बता सकता, ये सारा यहाँ का पैसा चोरी होकर बाहर गया। और फिर मजलूम बनते हैं ये। इनसे कोई पूछे तो कहें जी हमारी आवाम फैसला करेगी। ये लोगों को कि जी हम, यानी जिस तरह वोटर ने, वो जज बनेंगे और वोटर फैसला करेगा, चोरी मैं करूं लेकिन जी वोटर फैसला करेगा। इसलिए ये पाकिस्तान को अल्लाह ने एक ज़बरदस्त मौका दिया है, और मेरा ये ईमान है कि ये जो लंबी अंधेरी रात थी ये ख़त्म होने वाली है इंशाअल्लाह। और आप ये भी देखेंगे कि कराची, अब मैं कराची की बात करता हूँ, मैंने कराची में इलेक्शन लड़ने का फैसला सिर्फ एक वजह से किया, और वो ये था कि मेरा ये ईमान है कि जब तक कराची नहीं उठेगा, जब तक कराची में तब्दीली नहीं आएगी, जब तक कराची को मैनेज नहीं सही किया जाएगा, जब तक कराची का जो सारा हम निज़ाम नहीं बदलेंगे, जो हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह कि कराची को हमने कैसे उठाना है, वो तब तक पाकिस्तान नहीं उठ सकता। क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। कराची अगर नीचे जाता है, पाकिस्तान नीचे चला जाता है, तो इक़्तिदार में आने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ इलेक्शन लड़ने की। हम इंशाअल्लाह जो 2 सूबों में इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, पंजाब में और पख्तूनख्वा में, हमारे पास काफ़ी सीटें होंगी फेडरल गवर्नमेंट बनाने की। लेकिन जब तक कराची को हम ठीक नहीं करेंगे, जो मैं नया पाकिस्तान का मेरा ख्वाब है कि ये एक अजीम मुल्क बन सकता है, वो कराची के बगैर नहीं बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, और मैं इंशाल्लाह, आप ये बड़ा मुश्किल आपने अब्दुल रहीम साहब सवाल किया कि कौन सी 5 सीटों से लड़ रहा हूँ, कौन सी सीट रखूँगा। वो सीट तो जो भी रखूँगा अभी फैसला नहीं किया, लेकिन कराची दिल में तो मेरे रहेगा हमेशा, पाकिस्तान की वजह से। मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जितना पोटेंशियल कराची में, ये मेरे साथ इतनी लेडी साहब बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि क्योंकि मेरे इनसे बड़ा देर से इंटरेक्शन रहता है, और मैं मेमन कम्युनिटी का ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा वास्ता मेमन कम्युनिटी से ज़्यादा इसलिए है कि सबसे ज़्यादा ये वो कम्युनिटी है जो खैरात देती है। तो शौकत खानम के लिए जब मैं पैसे इकट्ठे करने शुरू किए तो मेरी मेमन कम्युनिटी ने बहुत मदद की। आप सिर्फ कराची में नहीं की, आप हैरान हो गए। मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, तो साउथ अफ्रीका में कोई छोटा सा शहर था पीटर मैरिट्सबर्ग, उधर मुझे मेमन कम्युनिटी ने इनवाइट किया, और उधर उन्होंने मुझे शौकत खानम आज से 20 साल पहले फंड दिया उन्होंने हॉस्पिटल के लिए। तो मुझे
احساس ہے. اور میں وکیل ڈیلی صاحب آپ نوبل یونیورسٹی کے لیے بھی اور شوکت خانم کے لیے بھی آپ نے ہمیشہ میری سپورٹ کی. تو میں آج آپ کے سامنے صرف یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ 30 سال سے باریاں لے رہے ہیں کراچی میں, ان کے پاس اب کراچی کو ٹھیک کرنے کا حل نہیں ہے. اگر ہوتا تو آ چکا ہوتا. کراچی مسلسل نیچے جا رہا ہے. یہ ایک دنیا کی تاریخ ایک چیز گواہ ہے, جو جماعتیں اداروں کو تباہ کرتی ہیں وہ کبھی ان اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہم نے پہلی باری آئی ہماری پختونخوا کے اندر. آج اب کوئی سروے دیکھ لیں, کوئی پول دیکھ لیں, کوئی انڈیپینڈنٹ چیک کروا لیں, سب سے بہترین پولیس سسٹم آج پختونخوا کا. تو پہلی باری ہماری, یہ ان کی 6 باریاں ہیں. پیپلز پارٹی کی 30 سال میں سندھ میں 6 باریاں ہیں, پنجاب میں نون لیگ کی 6 باریاں. یہ مجھے بتا دیں کہ آج تک یہ پولیس کیوں نہیں ٹھیک کر سکے. آج پختونخوا کی پولیس ایک ماڈل پولیس فورس بن گئی, یہ کیوں نہیں کر سکے. ان کی پولیس کا آج رینجرز کا کام, فوج کا کام کبھی پولیسنگ نہیں ہوتا. فوج کی ٹریننگ ہی نہیں ہے پولیسنگ کی. یہ تو ایک ٹیمپری میجر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن یہ آج اس لیے رینجرز بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے پولیس فورس تباہ کر دی. وہاں پنجاب کی پولیس کا یہ حال ہے کہ جو یہی شہباز شریف ہے, یہ اسی پولیس کے ذریعے لوگ مرواتا رہا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتا رہا. اس کے اوپر کچھ 700 کیسز تھے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے 97 98 میں. اور ابھی بھی یہ جو ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ذریعے انہوں نے قتل کروائے ہیں, یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. پولیس کو غلط استعمال کرتے ہیں, پھر پولیس خود اپنے غلط کام کرتی ہے. اور یہاں راؤ انوار آپ کے سامنے 440 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی, تو پولیس کو تو انہوں نے خود تباہ کیا. آج ہمارے 5 سال میں کوئی مجھے بتائے کہ پختونخوا کی پولیس نے ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی, ایک. کوئی مجھے بتائے کہ ایک سیاسی مخالف کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے. میرے اوپر 32 ایف آئی آر ہیں پنجاب میں. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو پولیس خود ہی تباہ ہو جاتی ہے. جب اس کو ڈی پولیٹیسائز کر کے پروفیشنل بناتے ہیں, پھر سب سے زیادہ دہشت گردی پختونخوا میں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو سارے پاکستان میں 100 سے کم دہشت گردی کے کیسز تھے. صرف پختونخوا اور فاٹا میں 200 کیسز تھے. تو 1200 پولیس والے مر چکے تھے دہشت گردوں کے خلاف. ہماری انڈسٹری بند, 70% انڈسٹری بند پڑی تھی. اور آج پختونخوا کو دیکھیں کہ سارے انڈیکیٹرز دیکھیں, گروتھ ریٹ اس کی سب سے بہتر ہے, تعلیم کا نظام سب سے بہتر ہے, اس کے ہسپتال سب سے بہتر ہے, انڈیپینڈنٹ سروے ہے ہیرلڈ کی, ان کے ہیلتھ کیئر سب سے بہتر ہے. پہلی دفعہ کسی صوبے نے سوچا اپنے آنے والی نسلوں کا 1 ارب درخت اگائے ہیں وہاں, جو کہ کسی نے سوچا ہی نہیں پاکستان میں کہ یہ اس ملک میں کوئی ماحولیات بھی کوئی چیز ہے, انوائرمنٹ بھی کوئی چیز ہے, گلوبل وارمنگ بھی کوئی چیز ہے. اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کراچی کو ہم ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ پانی کیسے دینا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک پورا پروگرام بنا رہے ہیں. وہی یہی گندگی, یہ جو کوڑا کرکٹ ہے, اسی سے بجلی بنائیں گے, اس بجلی سے ڈی سیلینیشن پلانٹ چلائیں گے, وہ پانی دے گا کراچی کو. اس کا انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا ڈاکٹر علی نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے, ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اور پولیسنگ ٹھیک کریں گے, کراچی کی مینجمنٹ ٹھیک کریں گے. دیکھیں کراچی کو ایک میٹروپولیٹن سٹی کی طرح چلانا ہے, جو جس طرح لنڈن میٹروپولیٹن سٹی ہے, جس طرح پیرس ہے, جس طرح نیو یارک ہے, اسی طرح کراچی کی مینجمنٹ چینج کرنی پڑے گی کہ اس کو کیسے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئیں گے. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. میں آخر میں پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور مجھے اچھا ہے کہ ہمارے پاس بزنس کمیونٹی سے لوگ آئے, کیونکہ ابھی تک بزنس کمیونٹی بڑی ڈر کے قدم اٹھاتی تھی. تو مجھے شکر ہے کہ یہ چینج آ گیا ہے, یہ بھی تبدیلی آ گئی ہے. محترم جناب